ہے یا پانی میں ڈوب گیا ہے یا مالک مکان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. ایسا بھی لوگ ظلم کرتے ہیں, ماں کے بغیر بچوں کو پھینک کے آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی وضاحتی بیان وہ جاری بولو بھائی نہیں کر سکتے. کتا بھونکنے سے بتا دے گا کوئی باہر آیا ہوا ہے. وسیم بھائی آئے ہیں, ستار بھائی آئی ہیں, یہ کتا بولو نا نہیں بتا سکتا. بھونکنے کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے. نہ یہ پتہ چلے گا بندہ ہے, نہ یہ پتہ چلے گا بندی ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ بندہ کہاں سے آیا ہے, کون سے ملک سے آیا. نہ 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 نہ, بس اس محلے کا نہیں ہے. بیان جو ہے نا, بیان اس کی صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. اور بیان کی دو قسمیں, قلم کے ذریعے بیان ہوتا ہے جسے تحریریں کہتے ہیں, اور ایک زبان کے ذریعے بیان ہوتا ہے. اس میں خوب اچھی طرح ایک بات سمجھیں کہ جو زبان کے ذریعے بیان ہے نا وہ مؤثر زیادہ ہوتا ہے, وہ بالکل نیچرل طریقہ ہے بات کرنے کا. تبھی بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا, جنہیں کتاب نہیں دی گئی, مگر بیان ہر ایک کو بولو بھائی دیا. یہ نیچرل وے ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس سے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور سننے والے کو کے لیے آسانی ہے اس طریقے سے سیکھنے میں. سننے والے کو اس طریقے سے بات سیکھنا کیا لگتا ہے؟ آسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے مگر بولنا جانتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا, وفصل الخطاب, بہترین بلاغت والی تقریر. ایسا خطاب کرتے تھے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ بولنے کی صلاحیت. ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے اس لیے کہ افصح منی لسانا, بولنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. اور جو قلم ہے نا, قلم, اس سے فائدہ اس لحاظ سے کم ہے کہ وہ نیچر سے تھوڑا سا کیا ہے, دور ہے, آرٹیفیشل ہے نا. ہر آدمی لکھ نہیں سکتا, بولنا تو سب جانتے ہیں, لیکن اس میں ایک دوسرا فائدہ ہے. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بولی ہوئی بات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جاتی ہے, جبکہ لکھی ہوئی تحریر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی. یہ بہت فائدہ ہے اس میں. اور لکھی ہوئی تحریر سے محدود لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر وہ محدود سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ہر نتو پھتو فائدہ, یعنی خاندانی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے, پھر وہ آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں زبان کے ذریعے. تو یاد رکھو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیان چاہے قلم کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ان دو کاموں کے علاوہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. نہ کم بخت لکھنا سکھاتے ہیں, نہ کم بخت بولنا سکھاتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی یونیورسٹی کے لڑکے کو سوائے جو اپنی قابلیت پہ کچھ فنٹر بن گیا ہو تو ایک الگ بات ہے, اسے کوئی ٹاپک دو, بولے لکھ کے دکھا, اس پہ لکھ لے گا. وہ رابطہ کرے گا پڑھے لکھوں سے کہ یار اتنے پیسے لے لو, مجھے یہ مضمون بولو نا, لکھ کے دے دو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ بولنا اور لکھنا. اور لکھنے میں اس کی رائٹنگ پہ بڑی محنت کرنی چاہیے. جیسے بولنے میں انسان کے لب و لہجے کی بہت ویلیو ہے, لکھنے میں انسان کی رائٹنگ کی بہت ویلیو ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اتنے پڑھے لکھے لوگ جب لکھتے ہیں ایسے کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, آدمی خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. یار لکھنا تو سیکھ لیتے اللہ کے بندو. اسکول میں لکھنا تک نہیں سکھا رہے ہیں کہ بے کو کیسے لکھا جاتا ہے, جیم کو کیسے, چلو انگلش لکھنا سکھا دو. اتنی گندی رائٹنگ ہے, اتنی گندی رائٹنگ ہے کہ اللامان والحفیظ. نہ لکھنا سکھا رہے ہیں اور نہ, چلو رائٹنگ گندی ہے تو بات تو صحیح لکھ دو. بولنا کچھ چاہتے ہیں, منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا. ہمارے استاد ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک پاگل بانسری منہ میں لے کے جا رہا ہے,
اس کو نہیں پتا یہ بانسری ہے, وہ سمجھ رہا ہے کوئی پائپ ہے, اس میں جب بات کروں گا تو میری بات لوگوں تک پہنچ جائے گی, وہ سمجھ رہا ہے کوئی مائک ہی ہے. اب جب بولتا تو بانسری کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی. تو وہ حیران تھا, کہتا ہے میں کیا بولتا ہوں اور بانسری کیا بولتی ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ کچھ اور بول رہی ہے. تو آج ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, بولنا کچھ اور چاہتے ہیں, زبان سے نکلتا کچھ اور ہے, اور اسی سے پھڈے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بولو بھائی, پھڈے ہوتے ہیں. اگلا آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. کسی ماہر نے کہا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جھگڑے اس بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں لاتے, پھر جو زبان پہ لانا چاہتے ہو وہ آتا نہیں ہے, پھر جتنا آتا بھی ہے تو سامنے والا سمجھتا کچھ اور ہے. اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں اختلاف. اس نے کہا جو آپ کی رائے ہے اگر آپ اس کو بیان کرنا سیکھ جاؤ اور سامنے والا بھی نیوٹرل ہو کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو 99% پھڈے بولو حل ہو جائے. گھروں میں بھی تو اسی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں نا, آپ بولتے کچھ اور ہو, اگلا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہوتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو کہا ریٹائرمنٹ کے بعد, والد صاحب پریشان رہنے لگے گھر میں اکیلے, تو میں نے کہا آپ کوئی دکان وغیرہ کر لیں تاکہ مصروفیت ہو جائے. تو والد صاحب نے کہا ہاں اب میں ریٹائر ہوا ہوں تو چاہتا ہے میں مزید تجھے کما کے کھلاؤں, اب تو چاہتا ہے کہ میں, ہاں اب تو ہونا تو یہ چاہیے تو مجھے بٹھا کے میری خدمت کر. اب دیکھو بچہ بول کچھ اور رہا ہے, ابا سمجھ کچھ اور رہے ہیں. ابا بیٹے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کمائیں, بھائی ہم تو آپ کی خدمت کریں گے, لیکن ابا سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹینشن نہ ہو, وہ آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں لیکن ابا سمجھ کچھ اور رہے ہیں. بچے کو بھی چاہیے کہ ایسی گاڑی بات نہ کرے نا جو آج کل مارکیٹ میں سمجھ آسانی سے نہیں آتی. ہم تو بچے کو ہی نصیحت کریں گے تمہیں یہ مشورہ دینے کی بولو بھائی ضرورت کیا, ہر مشورہ دینے کا تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. سیاسی پھڈے بھی اسی بیس پہ ہو رہے ہیں. ایک سیاسی لیڈر ایک بیان کرتا ہے, دوسرے اس کو الٹا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. خیر جو میں اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل ٹاپک تھا وہ تو میرے ذہن میں اس طرف کہاں سے آیا ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ علم کی صلاحیت, علم کی وجہ سے نہیں, علم سے یہاں مراد ہے اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے. اتنی زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ پہچان سکتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے یا خود سے بناؤں, اور بنانے والے کی کیا صفات ہیں, اور ان صفات کی بنیاد پہ بنانے والے کی اطاعت کرنی ہے یا اس کی نافرمانی کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے یا اس سے نفرت کرنی ہے. یہ تمام چیزیں سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے کس میں رکھی ہے, انسان میں. لہذا اللہ نے اس کائنات میں جتنا پروٹوکول انسان کو دیا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اتنا پروٹوکول کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے انسان تو اس کائنات میں ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. ایک کونے میں زمین پڑی ہوئی ہے بالکل ریت کے ایک ذرے کی طرح, اس کمتر انسان مادی اعتبار سے, لیکن یہ اتنی بڑی کائنات, اربہ ارب کہکشائیں اور اتنی بڑے بڑے اجرام جو اللہ نے پیدا کیے, سارے کس کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا, مادی اعتبار سے تمہیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا جا رہا, لہذا مادی اعتبار سے فخر بھی مت کیا کرو. مادی اعتبار سے فخر کیا ہوتا ہے, میری صحت ایسی ہے, میں خوبصورت اتنا, میں جوان آدمی, عمریں چھپائی جاتی ہیں نا. اب تو مرد بھی عمر چھپا رہے ہیں, پہلے خواتین کا مشہور تھا کہ 18 سال کے بعد بڑھنا بند. 18 سال کے بعد ہمارے دور کی رشتہ دار خاتون تھی, ان کا انتقال ہو گیا اسی چکر میں. ڈاکٹر ایج پوچھ رہا ہے کتنی ایج ہے, 35 بتا دی, حالانکہ وہ بھی بڑی مشکل سے نکلا ان کے منہ سے. اس نے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کیا. ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے 35 سال کے حساب سے, انا للہ ہو گیا ان کا. ابے ڈاکٹر کو تو صحیح بتا دو. میں نے کہا پھر بھی یہ جنت میں شاید اس بیس پہ چلی جائیں کہ 18 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو 35 تک پہنچا دیا تھا.
ورنہ 18 کے بعد کہاں عمر بڑھتی نہیں. 18 کے بعد انہوں نے کہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو؟ 35. شاید اللہ ان کی بخشش اس وجہ سے کر دے کہ اتنا جھوٹ نہیں بولا جتنا عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو مادی اعتبار سے فخر کرنا، میں یوں میں یوں، میں ایسی صحت، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا بنگلہ، او بھائی یہ ککھ بھی ایک گاڑیاں جو تم کھلونے لے کے گھوم رہے ہو نا اس کائنات میں، ان کی کوئی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مضبوط کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس کی یہ تو ایک ذرا سی ہوا تیز ہو گئی نا تو یہ کھلونوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گی یہ چیزیں. ذرا سی زمین کروٹ لے، جیسے سوتا ہوا آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے نا، تو زمین بھی تھوڑی سی کروٹ لے، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بڑی بڑی دھڑام سے زمین کے اندر، کوئی اوقات نہیں ہے. سمندر زیادہ ہے، خشکی کم ہے. سمندر تھوڑا سا اوپر آ جائے، اس کی مثال ہے جیسے ہم چھوٹا سا گھر میں دیکھتے ہیں نا پانی جمع ہوا ہوا ہے کہیں اور قریب میں چیونٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، آپ پانی میں ذرا سی پھونک مارو تو ہمارے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، تھوڑا سا پانی آگے، لیکن 25-30 چیونٹیوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ. تو ایک فرشتہ ذرا سی پھونک مار دے سمندر میں تو یہ آپ کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، تنکوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہوگے. اور دیکھ لو یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں، ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. میرے والد صاحب نے بنگلہ دیش میں دیکھا، بتایا کرتے تھے، طوفان آیا سمندری، پتہ نہیں 74-73 کی بات بتایا کرتے تھے، اور اس ہوا نے جو سمندری جہاز ہے نا اس کو اٹھا کے خشکی پہ پھینکا ہے. ہوا کی پاور کا آپ اندازہ لگاؤ، جہاز کو اٹھا کے. لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، یہ حالت تھی. کوئی اوقات نہیں ہے، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میں 18 گریڈ کا، میں 19 گریڈ کا، میں 20ویں گریڈ کا. تو کیا ہے بھائی، ہے تو وہی نا، 5.5 فٹ کا انسان ہے. تو ایک اتنا سا جرثومہ کورونا کا چلا جائے تو آدمی کو ہلا دیتا ہے. وہ پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے، پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے. کیا اوقات ہے. تو اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، تم اپنی اس فزیکل فٹنس اور اپنے اس پیسہ اور میری تنخواہ اور میرا کاروبار اور میری قوم اور میں یوں اور میں یوں، یہ کوئی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اللہ کی نظر میں اس سافٹ ویئر کی ویلیو ہے جو تمہارے اندر بولتا کیوں نہیں بھائی، کیا ہو گیا، انسٹال ہوا ہوا ہے. وہ ہے علم، سیکھنا. اور وہ علم جس سے سیکھ کے عمل نہ ہو اس کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو، کیونکہ شیطان بہت پڑھا لکھا ہے. شیطان اتنا پڑھا لکھا ہے کم وقت کہ اس کو پتا ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کو پتا ہے، تبھی تو وہ ہر ایک پر اسی حساب سے وار کرتا ہے نا. عالم پر اس حساب سے وار کرے گا، ایک عام آدمی پر اس کے حساب سے وار کرے گا. تو وہ علم جس پر عمل بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. نالج تو آ گئی نا سگریٹ پینے والے کے پاس. کہتے ہیں دنیا میں واحد پروڈکٹ ہے جو سچ بول کے بیچی جاتی ہے اور تبھی سب سے زیادہ بکتی ہے. بھائی دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے نا جس کے ڈبے پہ سچ لکھا ہوا ہوتا ہے. پیپسی پہ لکھا ہوتا ہے خبردار صحت کے لیے نقصان دہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ نقصان دہ تو وہ بھی ہے، میٹھا ہے نا بہت اس میں. ارے اتنی چینی جب پیو گے تو کہاں جاؤ گے. یا تو اتنی چینی پینے کے بعد پھر اتنا چلو بھی. پتہ نہیں کتنے چمچ ڈالے جاتے ہیں ایک کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل میں چینی کے. اتنی چینی جب پیو گے تو یا تو بھاگو اسے یوٹیلائز کرو، نہیں کرو گے. کہیں لکھا ہوتا ہے بوتلوں پہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے کہ جس نے یہ پیا ہے تو براہ مہربانی آدھے گھنٹے کم از کم وہ واک لازمی کریں، پھر یہ جزو بدن بنے گی. لکھا ہوتا ہے.
خبردار پوستیوں کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ. ارے یہ لکھا ہونا چاہیے نا بوتلوں کے اوپر, خبردار پوستیوں کے لیے بوتل پینا, بولے نا مضر صحت ہے نا. جیسے سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے, تو یا کم از کم یہ تو ہو کہ سست لوگوں کے لیے کولڈ ڈرنک پینا مضر صحت. لکھا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوتا. لکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ نہ بکے. واحد ایک سگریٹ ایسی چیز ہے, چائے جھوٹ بول کے بیچی جاتی ہے. یہ خوب ذہن, میں نے چائے پر بہت تحقیق کی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جن کی ریسرچ ہے. یاد رکھو ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو نا یہ چیزیں, کہہ رہے ہیں یار میں نے تو مجھے نہیں پتا اس میں. جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا میری ریسرچ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے باقاعدہ پراپر ریسرچ کی ہے نا, تو چائے صحت کے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی. اس میں کہتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے, بکواس ہے بالکل, کوئی دماغ تیز نہیں ہوتا اس سے. اور کینسر ختم ہوتا ہے, کینسر کے خلاف سب فضول قسم کی, اس کو بکواس کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے. بس سٹا ہے, مزہ کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے پی کے, ویسے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, بس یہ ہوتا ہے. اور یہ وقتی ہوتا ہے, یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ اندر سے باڈی کو ایک طاقت مل رہی ہے آپ کے, انرجی مل رہی ہے. تو بس وہ ہے کہ جیسے سٹا لگاؤ تو سٹا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. چرس پیو ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے گا. اب چرس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں تو غلط ہے. نشہ ہے نشہ, ہاں یہ بہت ہلکا نشہ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. چرس, ہیروئن تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, ہیروئن تو بہت ہی زیادہ, چرس اس سے کم. چائے بہت معمولی سا نشہ ہے, لیکن ہے بہرحال نشہ ہی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں بھی پیتا ہوں, چھوڑ دی تھی 1 سال, پھر لوگوں نے پلا کے جہاں جا رہے ہیں چائے. ابے بھائی منع کرو تو لسی اٹھا کے لے آتے ہیں. اب لسی کون پیے گا اللہ کے بندو. تو مجبوراً پھر وہ ہے کہ چلو وہ ہلکی چیز ہے. تو ہم نے جو چائے دوبارہ ارادہ ہے انشاءاللہ دوبارہ چھوڑوں گا میں اس کو, پینے کی چیز نہیں ہے. اور پھر اب یہ اس کا حل سوچنا چاہیے نا. اصل میں جب تک کسی چیز کا حل نہیں سوچو کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے تو اس کی تلافی, تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. میں نے گڑبڑ یہ کی کہ میں نے ایک دم چھوڑ دی. 40 سال تک چائے پی ہے ہم نے, بچپن سے, پیدا ہوتے ہی پینا شروع کر دی تھی. مائیں تو بچپن دودھ جیسے ہی چھڑاتی ہیں بچے کو فوراً چائے پہ لے آتی ہیں نا, سب گھروں میں ہو رہا ہے. اب سوچو 40 سال ایک آدمی نے چائے پیو, دن میں 3-3 4-4 کپ, ایک دم چھوڑ دینا بڑا مشکل, لیکن ہم نے چھوڑ دی تھی. اور کئی دن تک دماغ کی سیٹنگ آؤٹ رہی ہے. لیکن 1 سال چھوڑ کے پھر وہ 10 دن میں کیفین کا نشہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک یادیں وابستہ رہتی ہیں. کیفین کا نشہ ماہرین کہتے ہیں اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, 10 دن تک رہتا ہے. بہت زیادہ 10 دن آپ پریشان ہو گئے, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. لیکن وہ رہے گا, ایک ٹھڑک رہے گی. کسی کو چائے پیتا ہوا دیکھ کے دل چاہے گا لے لوں, یہ ٹھڑک باقی رہتی ہے. 3-4 مہینے میں یہ ٹھڑک بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم. اور 1 سال میں تو بالکل ختم ہو گئی تھی. بڑا مجاہدہ کیا. لیکن وہی ہے, یہ میں آپ کو جلدی بتا دوں تاکہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو وہ اس پر عمل کریں, یہ چھوڑیں, اس کا نقصان ہے آپ کو. میں نے چائے جب چھوڑی تھی تو مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا, مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. جو تھوڑا بہت جذباتی پن تھا وہ کیا ہو گیا. ابھی تو ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہے, اور جس کے 3-4 گھر ہوں اس کو تو بہت ٹھنڈے رہنے کی ضرورت ہے نا. وہ تو ورنہ وہ ادھر جائے گا, ادھر پھڈا, ادھر جائے گا, وہ پاگل ہو جائے گا. تو چائے چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ دماغ کو سکون ملا ہے. کیونکہ نشہ ہے نا, نشے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. تو بہت دماغ میں ایک, یعنی بہت سی باتوں پہ پہلے غصہ آتا تھا, وہ غصہ آنا ختم. اب ٹھنڈے دماغ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے, میدا صحیح ہو جاتا ہے. چائے پیٹ کا بیڑا غرق کرتی ہے, میدا پہ بہت اچھا اثر پڑا تھا. یہ 2 فائدے تو فوراً ہوئے تھے. خیر, تو میں جلدی سے وہ بتا دوں پھر بیان کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ملنے آ رہا ہے, کسی سے ملنے جاؤ تو وہ کیا پیش کرے گا, چائے. اب میں نہیں پیتا تھا, میں نے کہا نہیں پینا, تو اس کو ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کے لیے کیا بناؤ. او بھائی کچھ بھی نہیں بناؤ, آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ. یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو ٹھوسنا ہی ہے اس کے منہ میں لازمی. یہ کون سا کلچر ہے بھائی. کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا کھلا دو, نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے. ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہر وقت جگالی کی طرح منہ چلنا چاہیے. بکریاں جگالی کر رہی ہوتی ہیں نا, یا تو کھا رہی ہوں گی یا اس کھائے ہوئے کو ہضم کر رہی ہوگی. کبھی گائے بکری کو دیکھا تمیز سے بیٹھے ہوئے؟ بکری تو میں نے دیکھی ہے, بکری کو جیسے ہی کھڑا کرو گے بس منہ مارنا شروع کرے گی, کھاتی رہے گی, یہ کھائے گی. چلو اب رات کو آرام سے بیٹھ کے سو جاؤ, نہ اب منہ
گھمانا شروع کرے گی، جگالی. تو آج بھی انسان کا یہی حال ہے، ہر وقت اس کو کیا چاہیے؟ زبان کا ذائقہ. تبھی تو چائے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی. یہ بڑا نقصان ہے جو لوگ